السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر ایک عالم میں ہم دامان نسبت تھام لیتے ہیں، ہر ایک عالم میں ہم دامان نسبت تھام لیتے ہیں، مصیبت ہو کے راحت ہو نبی کا نام لیتے ہیں، مصیبت ہو کے راحت ہو نبی کا نام لیتے ہیں، بھرم اس واسطے میرا کبھی کھلنے نہیں پاتا، میں جب گرنے کو ہوتا ہوں آقا تھام لیتے ہیں، میں جب گرنے کو ہوتا ہوں وہ مجھ کو تھام لیتے ہیں، تھکا دیتے ہیں جس دم حادثے ہم کو زمانے کے، درے سرکار کے سائے میں ہم آرام لیتے ہیں، ضمانت ہے کرم کی نام سرکار دو عالم کا، اسی ایک نام سے ہر حال میں ہم کام لیتے ہیں، مصیبت ہو کے راحت ہو نبی کا نام لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم نقیب ملت الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، صدر کلین مجلس اتحاد المسلمین اور رکن پارلیمنٹ مجلس اراکین اسمبلی، کونسل، کارپوریٹر مجلس اتحاد المسلمین، صدور معتمدین، محبان مجلس، حاضرین کرام، سب سے پہلے میں آپ تمام کی جانب سے محترم نقیب ملت کی خدمت میں احیاء کلین مجلس اتحاد المسلمین کی 61 سال کی تکمیل پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج دارالسلام میں ہم 61ویں سالانہ جشن تاسیس منا رہے ہیں، اور یہ طویل عرصے میں بے شمار تاریخی خدمات مجلس اتحاد المسلمین کے ہیں، اور اس خدمات کے پس منظر میں سب سے پہلے حضرت فخر ملت عبدالواحد اویسی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کے ذہنوں پر بیٹھے ہوئے خوف کے پیروں کو اٹھایا اور مسلمانوں کو ایک نڈر ملت کے طور پر پیش کیا۔ اللہ فخر ملت علیہ رحمہ کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ سالار ملت سلطان صلاح الدین اویسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی انتھک کوششوں کے ذریعے مسلمانوں کا کھویا ہوا مقام دلانے کی خاطر باوقار طریقے سے آپ کے لیے آواز بلند کرتے رہے، جیلوں کی صحبتوں کو برداشت کرنا پڑا، غیروں سے زیادہ اپنوں کے الزامات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن وہ پائے استقامت میں کبھی لغزش آئے بغیر وہ آہینی قیادت ہمیشہ کامیابی جس کے قدم چومتی رہی، اور آخری وقت تک ان کی قیادت میں مسلمانوں کا باوقار مقام حکومتوں کے پاس رہا۔ آج ایک طاقت بن کر مجلس اتحاد المسلمین آپ کے سامنے ہے۔ اے صلاح الدین اویسی رہبر عالی مقام، اے صلاح الدین اویسی رہبر عالی مقام، ملت اسلامیہ کا تیری خدمت میں سلام۔ اس طرح جذب ہوئی ملت تیری ذات میں، اتحاد المسلمین خود بن گیا ہے تیرا نام۔ بہرحال دارالسلام کے اصول کے بعد فخر ملت علیہ رحمہ نے سب سے پہلے یہ بازو نور محل کی بلڈنگ ہے جہاں پر دارالسلام پرائمری اسکول کا افتتاح فخر ملت نے کیا۔ تعلیمی خدمات کا آغاز 1972 سے یہیں سے ہوا، اور اس کے بعد بے شمار تعلیمی ادارے قائم ہوتے رہے۔ یہ افتتاح مدرسے کا فخر ملت نے کیا، اور بائیں جانب دارالسلام ملکیات کا سنگ بنیاد فخر ملت نے رکھا، اور اس کے بعد
یہ کارواں آگے بڑھتا گیا۔ 1958 میں مجلس کے احیا کے اعلان کے ساتھ ہی بلدیہ حیدرآباد کے جب حیدرآباد بلدیہ میں 50 نشستیں تھی، سکندرآباد بلدیہ الگ تھی، اس کے 50 نشستیں تھی، تو 2 الیکشن بلدی وارڈ کے یہاں پر ہوئے، ایک گاندھی بھون کا، ایک کاچی گوڑے کا۔ تو فخر ملت نے گاندھی بھون سے کرنل سراج الدین صاحب کو ٹکٹ دیا اور کاچی گوڑے سے راج کمار کو ٹکٹ دیا۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ دونوں امیدوار وہاں سے پہلی وقت ضمنی الیکشن میں بلدیہ میں کامیاب ہو گئے، اور اس وقت مجلس کو فرقہ پرستی کا لیبل لگانے کے لیے کانگریس کوئی کسر باقی نہیں رکھی تھی۔ پہلا الیکشن انتخابی، وہ بائی الیکشن بلدیہ کے 2 وارڈ میں مجلس کے 2 امیدوار کامیاب ہوئے، ایک راج کمار، ایک کرنل سراج الدین۔ لوگوں میں اچنبے میں تھے لوگ کہ ہم ان کو فرقہ پرست کہہ رہے تھے، لیکن ایک غیر مسلم کو، ایک مسلمان کو انہوں نے اپنے حلقوں سے کامیابی دلائی۔ یہ مجلس اتحاد المسلمین کی پارلیمانی انتخابی سرگرمیوں کا آغاز تھا، جو پہلے ہی سیکولر انداز سے پیش کیا گیا، جس کو لوگوں نے تسلیم کیا۔ فخر ملت کے 2 مہینے کے زیادہ 2 سال 11 مہینے کی نظر بندی بھی ایک طویل مدت تک جاری رہی، جس میں سالار ملت کو جماعت کی باگڈور ان کو سنبھالنی پڑی۔ کارگزار صدر کی حیثیت سے گلی گلی، ضلع ضلع، ڈگر ڈگر، نگر نگر سالار ملت جلسے حالات حاضرہ منعقد کر کے ارباب اقتدار کی ظلم و زیادتی سے عوام کو واقف کرایا۔ لوگ درجوگ آتے رہے۔ سالار ملت بلدیہ ملے پلی میں بلدیہ کے وارڈ سے منتخب ہوئے پہلی مرتبہ 1960 میں، 1962 میں پتھر گٹی سے اسمبلی کے لیے منتخب ہوئے۔ میں ایک ہی بات آپ سے عرض کر کے رخصت ہوتا ہوں، ایوان اسمبلی میں تنہا سالار ملت تھے۔ ایک بل لایا گیا کہ مسلمان مرنے کے بعد، انسان مرنے کے بعد اس کی آنکھیں نکال کے کسی کو ڈونیٹ کرے، چندہ دے، عطیہ دے، جس سے اپنی بینائی کو لوگ واپس دیکھ سکے۔ تو اس بل میں سالار ملت نے نہایت ہی متبرانہ انداز سے مخالفت کی، تو حکومت نے کہا کہ یہ بل سے مسلمانوں کو مستثنا رکھا جائے۔ تو پہلی شریعت کے تحفظ میں سالار ملت کی عظیم کامیابی ایوان اسمبلی میں رہی۔ بہرحال آپ سے میری گزارش ہے، آنے والے دنوں میں ہم کو متحد ہو کر اپنے اتحاد کا بھرپور مظاہرہ کرنا ہے۔ یقیناً فخر ملت اور سالار ملت کے بتائے ہوئے راستے پر آج نقیب ملت گامزن ہیں، اور دنیا کے گوشے گوشے میں اپنی قیادت کا لوہا منواتے جا رہے ہیں، اور اسی انداز سے ریاست اسمبلی میں حبیب ملت کی خدمات کو کوئی فراموش نہیں کر سکتا۔ میں یہی کہوں گا کہ دیوانوں کی بستی میں ایک قلندر کافی ہے، دیوانوں کی بستی میں ایک قلندر کافی ہے، 100 نعروں میں ایک نعرہ نعرے حیدر کافی ہے۔ چائے پلا کر جھوٹ سنا کر کب تک نفرت بیچو گے؟ چائے پلا کر جھوٹ سنا کر کب تک نفرت بھیجو گے؟ مودی تیری لوڑا نہیں، میرا اکبر کافی ہے۔ شکریہ۔ میں محترم نقیب ملت الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب صدر مجلس رکن پارلیمنٹ